آسٹریلیا میں ہونے والے حملے میں 16 یہودی مارے گئے اور 40 کے قریب زخمی ہوئے۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ایک دہشت گرد حملہ تھا یا پھر ایک فالس فلیگ آپریشن تھا؟ انٹرنیشنل میڈیا اور کچھ بین الاقوامی سیاستدانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ کسی دہشت گرد تنظیم کی طرف سے نہیں بلکہ اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کروایا گیا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ یہ واقعہ ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا یا پھر ایک فالس فلیگ آپریشن۔ یہ جاننے کے لیے سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ اس واقعے سے فائدہ کس کو ہوا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوا ہے۔ اسرائیل نے غزہ جنگ کے دوران تقریباً اربوں ڈالرز کا انفراسٹرکچر تباہ کیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طور پر تقریباً 2 لاکھ انسانوں کو قتل کیا، جس میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ اسرائیل نے ایسے جرائم کیے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیلی وزیر دفاع کے خلاف وارنٹ گرفتاری تک جاری کر دیے تھے۔ غزہ جنگ کے بعد اسرائیل کی عالمی ساکھ بری طرح متاثر ہو چکی تھی اور بین الاقوامی سطح پر اس پر شدید تنقید ہو رہی تھی۔ ایسے حالات میں سڈنی میں پیش آنے والے اس واقعے نے اسرائیل کو ہمدردی حاصل کرنے کا ایک نیا موقع دیا ہے۔ اب اسرائیل خود کو ایک متاثرہ فریق کے طور پر پیش کر سکتا ہے اور جو ساکھ غزہ کے بعد کمزور ہوئی تھی اس کو ریکور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ آسٹریلیا نے کبھی بھی اسرائیل کی کھل کر حمایت نہیں کی جیسا کہ دوسرے یورپی ممالک کرتے رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ واقعہ آسٹریلیا کی سرزمین پر پیش آیا ہے اس لیے اب آسٹریلیا پر اسرائیل اور اس کے اتحادی ممالک کی طرف سے دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ وہ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آئے۔ اگر ہم اسرائیل کے تیسرے بڑے فائدے کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایران کے میزائل براہ راست اسرائیل کو ہٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہودی شدید خوف میں مبتلا تھے اور اسرائیل کو چھوڑ کر دوسرے ممالک جا رہے تھے۔ وہ اسرائیل کو اپنے لیے ایک محفوظ جگہ نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن اس ایک واقعے کے بعد یہودیوں کو یہ واضح پیغام ملے گا کہ اگر یہودیوں کے لیے کوئی سب سے محفوظ جگہ ہے تو وہ اسرائیل ہی ہے، کیونکہ اگر وہ اسرائیل چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ وہاں پر محفوظ رہیں گے۔ اب جو لوگ اسرائیل کو چھوڑ کر جا رہے تھے وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں اسرائیل کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس طرح جو یہودی دوسرے ممالک میں رہتے تھے وہ بھی یہ محسوس کریں گے کہ اسرائیل ہی ان کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے اور ان کو وہیں شفٹ ہونا چاہیے۔ اور جب دوسرے ممالک سے یہودی اسرائیل میں شفٹ ہوں گے اور اسرائیل کی آبادی بڑھے گی اور امریکہ اور دوسری یورپی کنٹریز اتنی ہی زیادہ اسرائیل کو امداد دیں گے اور اسرائیل اتنی ہی زیادہ فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرے گا۔ اور نمبر 4 پہ اسرائیل اس واقعے کو کسی بھی دشمن ملک کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ اس وقت ایران کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اس امکان کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں ایران ملوث ہو سکتا ہے۔ اس بیانیے کے نتیجے میں عالمی سطح پر ایران پر مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے، اس کے خلاف نئی پابندیاں لگ سکتی ہیں اور آنے والے دنوں میں اگر اسرائیل ایران کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کرتا ہے تو دنیا اسے دفاعی حکمت عملی کے طور پر دیکھ سکتی ہے، جس میں اسرائیل کو بین الاقوامی حمایت حاصل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یقیناً اس واقعے کے اور بھی کئی پہلو اور فائدے ہو سکتے ہیں جو ہم جیسے عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں، لیکن اگر بات کی جائے اسرائیل کے علاوہ اس واقعے سے کسی اور کو کوئی بڑا فائدہ ہوا ہو تو مجھے ذاتی طور پر دور دور تک ایسا کوئی فریق نظر نہیں آتا جس کا مفاد اس میں شامل ہو۔ البتہ اگر آپ کے نزدیک اس واقعے سے کسی اور ملک، گروہ یا طاقت کو فائدہ پہنچا ہے یا آپ اس معاملے کو کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔